اب آپ آ جائیں یہ آٹومیٹک جو واشنگ مشینز ہیں سر، یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ گھر میں عورتوں کے لیے جو چند مشکل کام ہے نا ان میں سے ایک برتن دھونا، کپڑے دھونا. اچھا تو پتا ہے، اچھا بہت مشکل ہے. اچھا لگے رہنا. برتن دھونا، کپڑے دھونا، اور تھوڑا چھوٹا جو ہے وہ روٹیاں پکانا، کیونکہ آٹا گوندنا پڑتا ہے سب کچھ، اس لیے تندور والا معاملہ جو ہے نا وہ جی رہ وہی گیا کہ جس کے لیے وہ آپ کے پاس آئی ہیں. جی نانو نفقہ تو آپ کی ذمہ داری. یہ کپڑے زیادہ اچھے طریقے سے پاک کرتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مشین کو جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں نا فریش پانی کے ساتھ، تو یہ دھونے کے بعد ایک بار پورا نیا فریش پانی لے کے پھر کھنکال کے اس پانی کو نکال کے پھر دوسری بار پانی لے کے تیسری بار لے کے 3 بار وہ پورے پانی کو نکالتی ہے، جو ایک عام عورت کے لیے فٹیک بہت مشکل ہے. اور یہ تو آج کل کچن میں لوگوں نے لگوا لی ہیں مشینیں، ایک طرف سے کپڑے ڈالیں دوسری طرف سے خشک ہو کے نکلے ہوئے، ٹھیک ہے، ساتھ ہانڈیاں بھی پکا رہی ہیں اور صرف ڈالنا ہے. میری واشنگ مشین کی کوئی دکان نہیں ہے آٹومیٹک، نہ میں کوئی اس طرح کر رہا ہوں، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں فیسلٹی سے فائدہ اٹھائیں. باقی چیزوں سے بھی تو آپ نے اٹھایا ہوا ہے نا. گرائنڈر آپ نے یوز کیا ہوا ہے نا، لنگری سوٹا تو بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں، گرائنڈر کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آسانی ہے. آج کل تو یعنی گرائنڈر کے ذریعے جلدی یعنی مسالے پیسے جاتے ہیں. بہت ساری اپلائنسز، جی بہت ساری اپلائنسز، ان کو یوز کریں اور ٹائم کو فری اس لیے نہ کریں کہ یہ عورتیں جلدی فارغ ہو گئے تو ڈرامے دیکھیں بیٹھ کے. یہ اس لیے کہ وہ ٹائم کو اللہ کے لیے اپنی اولاد کو کی تربیت کے لیے یوٹیلائز کریں، تو وہ بڑے اچھے طریقے سے پاک صاف کر رہی ہے. اب رہا یہ پاک صافی والا مسئلہ، سر صحابہ کرام کے زمانے میں تو پینے والا پانی بھی مشکل سے ملتا تھا. اس زمانے میں آپ سمجھیں گے کہ یہ جو فقہ حنفی نے کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے، اس طرح صحابہ نے تو کبھی پاک نہیں کیا، نہ ان کے پاس اتنا پانی تھا. بس پانی لیا، نجاست دور کی. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی اسلام ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی مسجد نبی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. انہوں نے صحابہ کرام اٹھے روکنے کے لیے، آپ فرمایا رک جاؤ. جب پیشاب کر چکا فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا. آپ فرمایا یہ مسجد پاک جگہ ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے، نماز پڑھنے کے لیے، یہاں پہ ناپاکی نہ پھیلائی جائے. بس اتنا کہہ دیا. ہم نے فرمایا پانی کا ایک ڈول لاؤ، اس کے اوپر بہا دو. اب مجھے بتائیں ایک بندے نے پیشاب کیا ایک جگہ کے اوپر، اس کے اوپر آپ صرف پانی کا ایک ڈول بہا رہے ہیں تو پاک ہو گیا وہ؟ آپ نے تو کہانی کرائی ہوئی ہے کہ وہ بہتا ہوا پانی آپ کے حساب سے تو اتنے ڈول بہائے جائیں کہ وہ وہاں سے نکلتا دوسری طرف سے باہر نکلے. صحیح، ٹھیک ہے، یہ پاسبل نہیں ہوتا تھا. آپ گندگی دور کریں. حتیٰ کہ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، کچھ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں تو مدینہ شریف کے راستے میں گندگی ہوتی ہے، تو ہماری جو عبایا ہے نا وہ نیچے لگتی ہے، تو ہم کیا کریں؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے عبایا اوپر کرو، لیکن نہیں فرمایا، عورت کے پردے کا خیال. آپ فرمایا وہ جب گندگی والی جگہ پہ تمہاری عبایا ٹچ کرتی ہے، اس کے بعد کیا کوئی پاکی والی جگہ بھی آتی ہے؟ کہا یا رسول آتی ہے. اس کے ساتھ رگڑا کھاتی ہے، فرمایا پاک ہو جاتی ہے. جوتیوں کے تلوے کا بھی تیمم آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے اگر جوتیوں میں امپریشن نہ بنے. اتنا کیچڑ ہے، پاک ہے، مٹی تو پاک ہے، مٹی سے تیمم ہوتا ہے سر. جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ جو کیچڑ ہے اس میں گٹر کا پانی ملا ہوا ہے، شک نہیں یقین، یہ بینیفٹ آپ کو دیا گیا. جب یقین ہوگا نا پھر تو کوئی بھی نہیں یقین سے کہہ سکتا. تو بڑی چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام کی جب کپڑے جو ہے وہ منی کی وجہ سے یعنی خراب ہو جاتے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو دھوتی تھی اور آپ وہ گیلی چادر ہی اوڑھ کے نماز پڑھنے چلے جایا کرتے تھے. اس سے اما عائشہ نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ جو کپڑا ناپاک ہو اس کو دھونے کے بعد اس کے خشک ہونے کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، وہ گیلا بھی پاک ہی تصور ہوگا. اور پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر وہ منی خشک ہوتی تو میں اسے کھرچ دیتی. اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ منی اگر کپڑوں کو لگی ہو، خشک ہو جائے تو کھرچنے سے پوری ریموو کر دیں تو پاک ہے، گیلی ہو تو دھو کے اس کی چکنائی دور کرنا، خون کا بھی دھبے کو دور کرنا ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خون کا داغ بھی دور کریں، کیونکہ خون کا داغ جب لگ جاتا ہے نا کپڑوں کو تو وہ فوراً تو نہیں اترتا، الا یہ کہ آپ بہت کو کیمیکل استعمال کریں. یعنی جو آپ فیل کر رہے ہیں نا اتنا حصہ خون کا ریموو کر دیں تو وہ کپڑے پاک ہیں. تو کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے 3 دفعہ دھونا زیادہ بہتر ہے، ورنہ ایک دفعہ بھی اگر ایسا دھو لیا جائے جس میں سے گندگی ریموو ہو جائے، جس طرح آج کل ہمارے واش بیسن ہے یا ٹوٹیاں ہیں، کوئی آپ کے کپڑے کو گندگی لگی آپ اتنا حصہ یوں کر کے دھو لیتے ہیں، اپنے پہ چھینٹے نہ پڑنے دیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے. وہ تو بہتا ہوا پانی ہے. پاک کرنے کے اعتبار سے تو آٹومیٹک جو مشینیں ہیں وہ اچھے طریقے سے پانی پاک کر دیتی ہیں، لیکن اس میں کم از کم 3 دفعہ اس کو آپ اس سائیکل کو ریپیٹ کروائیں. پانی وہ فریش لے، دوسرے کو نکالے، پھر لے، پھر وہ سینٹریفیوگل پروسیس کے تحت کرتی ہے نا تو وہ سارے کا سارا پانی نکل جائے تو یہ پانی پاک. تو ویسے پوری انجینئرنگ کر کے بتا رہے ہیں. باقی کوشش کریں کہ ناپاک کپڑوں کو الگ ہی دھوئیں، پاک کو علیحدہ، لیکن ظاہر گھر میں یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو کپڑے دھونا یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے. یہ ٹائم بچوں کی تربیت، ان کی تعلیم پہ عورتیں لگا سکتی ہیں اور تھکاوٹ سے بچ کے بعد میں اپنے خامن کو بھی ٹائم دے سکتی ہیں. جو پوری دن کی تھکی ہوئی عورت ہو، ٹھیک ہے نا، وہ تو کہے کہ مجھے بسترا ملے اور میں خراٹے لوں، ظاہر ہے کس طرح وہ ٹائم دے سکتے. تو وہ اس میں زیادہ فٹیک والا یہ کام ہے. تو میں یعنی اس ویڈیو کی وساطت سے ان مردوں سے جو افورڈ کر سکتے ہیں میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے گھروں میں آٹومیٹک مشینیں ضرور لگوائیں. میرے گھر میں ابھی تک نہیں ہے.
جو افورڈ کر سکتے ہیں، یعنی سوشلی افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور فائنینشلی بھی. بعض صرف فائنینشلی افورڈ کر سکتے ہیں لیکن سوشل بیریئر بہت ہوتا ہے، تو وہ ضرور لگوائیں. کپڑے پاک بھی کریں اور اپنی عورتوں کو فری کریں کہ وہ بچوں کی تربیت کریں ادھر ٹائم لگانے کے.